میرے دوستوں بھائیوں، کائنات میں جو سب سے بڑا گناہ اور سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی عاجزی پسند ہے۔ تو کائنات میں سب سے پہلے گناہ جو ہوا ہے وہ تکبر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اور ابلیس سے یہ فرمایا کہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی جو ہے وہ طبیعت میں پستی ہوتی ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تکبر کیا اس نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر اتنا سخت ناپسند ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ جنت میں رہنے والا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک تیرے اوپر پھٹکار پڑتی رہے گی اس وجہ سے کہ تکبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے۔ تو تکبر انسان کے اندر آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے، یا تو علم کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، علم بہت زیادہ ہے، علم پر اتراتا ہے، یا علم کی وجہ سے تکبر ہوگا، یا اس کے اندر کوئی اور خاصیت ایسی ہوگی اس کے علاوہ، علم کے علاوہ اس خاصیت کی وجہ سے اپنے اندر تکبر کرتا ہوگا، یا کسی کے پاس مال زیادہ ہے، مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہوگا، یا کسی کے پاس عہدہ ہے، عہدے کا تکبر کرتا ہوگا، یا حسن و جمال ہے اس کی وجہ سے تکبر کرتا ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے۔ آدمی اگر سوچ فکر کرے اور کائنات میں غور فکر کرے تو آدمی کو اندازہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس تھا۔ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تکبر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے ایسا ذلیل رسوا کیا کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئے۔ فرعون تھا، تکبر میں مبتلا ہوا، بڑی بادشاہت، تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تکبر میں آ گیا۔ بڑی بادشاہت ملی تو بڑی بادشاہت کی وجہ سے اب تکبر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق کیا، اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ نمرود تھا، بڑا بادشاہ تھا، لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو تو تب تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، لوگوں کو سجدے کرواتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑا، ایسا پکڑا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں داخل ہوتا ہے، اور ایسا ذلیل رسوا ہوا کہ جو لوگوں سے کہتا تھا مجھے سجدہ کرو تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، پھر لوگوں سے اپنے سر میں جوتے مروا رہا ہے۔ لوگ اس کے سر میں جوتے مار رہے ہیں، کیسا اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ دنیا کا بڑا بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل رسوا کر دیا۔ غرور تھا بہت زیادہ، عقل پر بھی بڑا غرور تھا اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ نمرود کو دعوت دی اللہ کی طرف، لیکن ماننے سے انکار کیا، کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں لوگوں کا خدا ہوں، لوگوں کو یہ کہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا اس کو۔ اب دیکھیے کتنا عقل مند آدمی تھا، عقل کے اعتبار سے کتنا ذہین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میرا رب تو وہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، زندہ کو مردہ کرنے والا ہے، کسی کو موت کسی کو حیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو اس کو میں نے آزادی دے دی ہے، اس کے لیے موت تھی، اس کو میں نے زندگی دے دی ہے۔ اور ایک عام آدمی تھا اس کو پکڑا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کہنے لگا دیکھو میں نے کیسے موت دے دی ہے، زندگی والے کو میں نے موت دے دی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سر رسوا کیا کہ پھر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور سر میں جوتے مروا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کو ذلیل رسوا کر دیا. قارون دنیا کا بڑا بادشاہ گزرا ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس، بہت زیادہ مال و اسباب اس کے پاس تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تو مال کی زکوٰۃ 40واں حصہ ہے. تو کہنے لگا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ میں اس میں سے دوں گا. 1000 اسے کیے جائیں میرے مال کے، جو اس میں سے ایک حصہ بنتا ہے وہ میں زکوٰۃ میں ادا کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو کچھ ہی قدر تو زکوٰۃ ادا کرو. اسے جب حساب لگایا تو مال کا حساب لگایا تو مال بہت زیادہ اس کے پاس. تو اب حساب لگایا کہ مال میں سے میرا بہت زیادہ حصہ وہ چلا جائے گا. تو اب کہنے لگا کہ لہذا یہ تو میں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لہذا اب اس نے سوچ بچار کی کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ان کو بدنام کیا جائے کہ اللہ کا حکم یہ سناتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو اب اس کے پاس مال و اسباب تو بہت زیادہ، روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس مال و اسباب اتنا زیادہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی. جو اسے خزانے تھے اس کے بہت زیادہ خزانے، ان خزانوں میں جو تالے لگائے جاتے تھے، جو ان کی چابیاں تھی اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی جو چابیوں کو اٹھاتی تھی. اب اندازہ لگائیں خزانے کتنے زیادہ ہوں گے، اس میں مال و اسباب کتنے زیادہ ہوں گے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کا ارادہ کیا. اس نے ایک عورت کو، فاحش عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں اتنا مال و اسباب دوں گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے تو تم کھڑے ہو کر کہنا کہ اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں گناہ کیا ہے، زنا کے بارے میں کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون نے پیغام دیا کہ آپ تشریف لائیں، ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، آپ لوگوں کو واعظ کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ زنا کی کتنی بڑی سزا ہے، لوگوں کو معلوم ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں میں واعظ کرنا شروع کیا، حکم سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو آدمی زنا کرنے والا ہو شریعت یہ کہتی ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں، جو شادی شدہ ہو کر بھی زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے. اب ادھر سے اس عورت کو اس نے تیار کر رکھا تھا، عورت کھڑی ہو، پھر قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ حکم جو سنایا ہے کیا یہ حکم سب کے لیے ہے؟ جی سب کے لیے ہے. فرمایا کہ ہاں سب کے لیے ہے. آپ بھی اگر اس گناہ کو کرنے والے ہوں تو کیا آپ پر بھی حکم جاری ہوگا؟ تو میں ہاں، اگر مجھ سے بھی گناہ ہو جائے تو مجھ پر بھی حکم جاری ہوگا. اتنی دیر میں وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا ایسا گناہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ دیکھو اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تیرے اوپر آئے گی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بادشاہوں کو ذلیل رسوا کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامراد کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو نامراد کیا ہے، جیسے اور بادشاہوں کو اللہ تبارک نے ناکام کیا ہے، نامراد کیا ہے، خسارے میں گئے ہیں، تو بھی خسارے میں چلے جائے گی. تجھے اللہ کی قسم ہے تو سچ سچ بتا کہ میں تیرے ساتھ ایک گناہ کیا ہے. وہ ڈر گئی، نبی کا روب ہوا کرتا ہے، وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہے، مجھے قارون نے اتنے مال کے عوض میں یہ کہنے کے لیے تیار کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، وہ کہا زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے زمین سے فرمایا کہ اس کو پکڑ لے. زمین نے پکڑا اس کو، سارا زمین میں دھنستا چلا گیا، پورا ہی زمین میں دھنس گیا. لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ان کی خزانوں کے اوپر ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس لیے ان کو زمین میں دھنسنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگی ہے کہ زمین میں دھنس جائے تاکہ اس کے میں خزانوں پہ قبضہ کر لوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جو اس کے خزانے ہیں وہ بھی زمین میں دھنسا دے تاکہ لوگوں کے یہ گمانی ختم ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانے اس کے زمین میں دھنسا دیے کہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا. تو مال کا تکبر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. دوستو بھائیو، جو آدمی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہی رسوا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کے نہ چلو. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح وہ نصیحتیں سنائی ہیں، یہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ نصیحت سب کے لیے ہے
کہ کیا فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹے زمین میں اترا کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تو تکبر کرے۔ اس میں دوستو بھائیو، تکبر کسی کو نہیں سجتا ہے، تکبر تو اسے سجتا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس آدمی نے تکبر کی وجہ سے اپنے ازار بند کو نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا، کہ تکبر کی وجہ سے لوگ اپنے پجامے کو نیچے لٹکایا کرتے تھے۔ تو اس آدمی کو دیکھا کہ اس آدمی نے تہ بند کو نیچے لٹکایا ہوا گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی اپنے تہ بند کو اوپر کر لو، یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو ایسی حالت میں چل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو مجھے کون ہوں، جیسا کہ آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں نا، تو مجھے جانتے ہو میں فلاں عہدے والا ہوں، میں فلاں مرتبے والا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس فلاں کچھ ہے، میرے فلاں ادارے والوں سے میرے رابطے ہیں، سارے میری ماننے والے ہیں، جیسا آدمی اتراتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، تیری حیثیت تو وہ ہے کہ تو گندے قطرے سے بنا ہے، کہ جب کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے، تیرے آنے کی وجہ سے، اس قطرے کے آنے کی وجہ سے تو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، تیرے آنے کی وجہ سے نہیں، اس قطرے کے آنے کی وجہ سے تو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، اور تیری حیثیت یہ ہے کہ تو مر جائے گا، مرنے کے بعد تیرے جسم پہ گوشت تک باقی نہیں رہے گا، جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے درمیان میں جو عمر ہے تیری، اس عمر کے اندر تیرے جسم میں خون ہے، بدبو ہے، تھوک ہے، رال ہے، یہ سارا کا سارا تیرے جسم کے اندر سے گند نکلتا ہے۔ تو دوستو بھائیو، انسان کی حیثیت تو یہی ہے کہ انسان تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ زمین پہ اترا کے چلتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو دوستو بھائیو، اپنے دل کے اندر سے تکبر کو نکالنا ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات سے روگردانی کرنا، یہ تکبر ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ بعض دفعہ آدمی ظاہری طور پر تو تکبر سے پیش نہیں آ رہا ہوتا، لیکن دل کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تمہیں دوستو بھائیو، تکبر کس چیز کا ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کہیں میں لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کے اندر تکبر کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا علم کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، یا آدمی کے پاس مال و اسباب زیادہ ہوں اس کی تکبر کرتا ہے، یا آدمی کے پاس عہدے مرتبے زیادہ ہوں اس کی تکبر کرتا ہے، کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے مرتبوں کی وجہ سے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس طرح بعض دفعہ آدمی کے اندر علم کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے۔ یہ جو قراتیں ہیں، 7 قراتیں ہیں، ان میں سے ایک قرات امام کسائی رحمہ اللہ تعالی ان کی قرات ہے، ایک قرات امام یزدی رحمہ اللہ تعالی کی قرات ہے۔ یہ 2 قراتیں مشہور ہیں۔ ان میں سے تو ایک دفعہ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں یہ دونوں حضرات موجود تھے، تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ہارون رشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کون پڑھائے گا؟ ان کو آگے کیا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ اب اتنے بڑے امام قرات کے امام کے جو قرات کی پیچ و تاب کو باریکی کو بتانے والے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز پڑھانے کے اندر کل یا ایھا الکافرون یہ سورت شروع کی ہے۔ یہ سورت جب شروع کی ہے تو درمیان میں بھول گئے، تو نماز جب ختم ہوئی تو نماز کے بعد یزدی رحمہ اللہ تعالی بڑے امام تھے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے امام ہو اور کل یا ایھا الکافرون بھول گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو پھر نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو ہارون رشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے۔ اب یزدی رحمہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنا شروع کی۔ اب یہ سورہ فاتحہ شروع ہی کی تھی، الحمدللہ رب العالمین کہا، اور اس کے بعد آگے پڑھ نہ سکے۔ کس طریقے سے نماز پوری ہو گئی؟ نماز پوری کرنے کے بعد
نماز پوری ہوئی تو امام قصائی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس وقت میرے اوپر ہنس رہے تھے، اس وقت میرے آنسو بہ رہے تھے اس بات کی وجہ سے کہ میں کوئی یا ایھا الکافرون نہیں پڑھ سکا، آپ تو میرے اوپر ہنس رہے تھے اس وقت میں۔ اب دیکھیے آپ تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکے کہ جب آدمی تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نقد آ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے میں دوستو بھائیو، جس چیز کا بھی آدمی کے اندر تکبر ہے آدمی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنے دل کی حالت کو سوچے، ہر حال میں سوچے کہ میری حیثیت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، میرے مر کے جانا کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ اور اپنی حیثیت کو سوچے کہ انسان کے جسم میں سے یعنی گندگی اور یہ سارے کا سارا کچھ یعنی خون، رال، پیپ، یہ ناپاک چیزیں یہ جسم سے نکل رہی ہیں، تو یہ انسان کی حالت ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عاجزی پسندیدہ ہے، جو عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی رسوائی میں مبتلا کرتے ہیں، آخرت میں رسوائی مبتلا کرتے ہیں۔ یہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ، انہوں نے کتاب ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے خطبات فقیر کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ہمارے ایک علاقے میں ایک بڑے قاری تھے، خدا بخش ان کا نام تھا۔ تو رمضان مبارک ہوا تو رمضان مبارک 27 شب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کا قرآن پاک بڑا مضبوط ہے تو آپ آج رات ہمیں قرآن پاک پورا سنا دیں رات کو نوافل میں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں سنا دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہونے کے بعد فرمایا مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو 29 پارے ایک رکعت میں پڑھ لیے، 29 پارے ایک رکعت میں پڑھے۔ دوسری رکعت میں تیسرا پارہ شروع کیا اور فرمایا کہ تیسرا پارہ شروع کیا تبت یدا، یہ سورہ لہب، یہ پڑھنے کے بعد جب سورہ اخلاص شروع کی ہے، سورہ اخلاص شروع کی اور یہاں بھول گئے۔ خیر انہوں نے جب نماز پوری کر لی، نماز پوری کرنے کے بعد رونے لگ گئے۔ فرمایا لوگوں نے کہا کیا ہوا حضرت، غلطی آ جائے کرتی ہے؟ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے غلطی، میں یہ اس بات میں پریشان ہوں کہ میں نماز میں جب میں کھڑا ہوا، جب میں نے 29 پارے پڑھے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس پورے علاقے میں مجھ سے اچھا قرآن پاک اور مجھ سے مضبوط قرآن پاک کون سنا سکتا ہے؟ میں نے ایک رکعت کے اندر 29 پارے سنا دیے، کوئی سنا سکتا ہے اس طرح؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے نا کہ رات کو وتر کی ایک رکعت کے اندر، رات کو وتر کی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے بارے میں سنا۔ تو فرمایا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کون اس علاقے کے اندر ایسا ہوگا کہ جو ایک رکعت کے اندر 29 پارے سنا دے، کوئی ایسا ہوگا میرے مقابلے کا؟ فرمایا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ آئی ہے کہ اگلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ یعنی سورہ اخلاص، جو آسان ترین سورت جو ہر بچے کو آتی ہو، وہ سورت اس سورت کے اندر بھی غلطی آ گئی۔ میں دوستو بھائیو، آدمی اپنے دل کی حالت کو دیکھے، میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو رہا، مال و اسباب کا ہو یا حسن و جمال کا ہو یا عہدے مرتبے کا ہو، کسی اعتبار تکبر نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سارے مرتبے چھین لیتے ہیں، پھر انسان سوچتا رہ جاتا ہے اور ذلت رسائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور اس تکبر والے اعمال سے محفوظ فرمائے اور تکبر والے جذبات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔